اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی معزز اور معتبر سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کے سامنے حاضر ہوں کتاب غدیر کے ساتھ، قرآن، حدیث اور ادب میں کی جلد نمبر 3۔ اس کتاب کی ریڈنگ کرتے ہوئے الحمدللہ اب ہم پارٹ نمبر 13 پہ پہنچ چکے ہیں، یعنی اس کتاب یعنی غدیر قرآن، حدیث اور ادب میں کی جلد نمبر 3 کا یہ 13واں حصہ ہے جس کا آغاز میں کر رہی ہوں۔ پیج نمبر ہے 461 اور جو بحث چل رہی تھی وہ تھی کتاب السنت والشیعہ پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعفر ابن موسیٰ الکاظم علیہ السلام کے متعلق کسی شیعہ تالیف میں کوئی اعتراض نہیں دیکھا گیا۔ انہیں کسی شیعہ نے کذاب کا لقب نہیں دیا۔ تہمت رکھنے والے کو حوالہ بھی دینا چاہیے۔ ابو یزید بسطامی نے کبھی جعفر سے اکتساب فیض نہیں کیا۔ ارباب سیرت نے لکھا کہ ابو یزید نے جعفر صادق علیہ السلام سے اکتساب فیض کیا، حالانکہ امام کی وفات 148 ہجری میں ہوئی اور اس کی 261 ہجری میں۔ شاید کہ اس خبطی نے اس لیے اشتباہ کیا کہ ابو یزید کا نام تیعور ابن عیسیٰ اور مشہور زاہد تیعور ابن عیسیٰ شروسان کو ابو یزید بسطامی سمجھ بیٹھا ہے۔ حسن مصنع اپنے چچا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں تھے۔ زخموں کی تاب نہ لا کے گھوڑے سے گر پڑے۔ اشقیہ نے سر قلم کرنا چاہا کہ ابو حسان اسما بن خارجہ جو ان کے ماموں تھے اٹھا کر کوفہ لے آئے اور علاج معالجے کے بعد مدینہ روانہ کیا۔ شیخ مفید نے انہیں رئیس قوم اور متدین کہا۔ وہ صدقات امیر المومنین کے ذمہ دار تھے۔ محسن عاملی نے بزرگ شیعوں میں شمار کیا۔ اب اس شرمناک تہمت کی حقیقت کیا رہ جاتی ہے؟ عبداللہ محض کو طوسی نے اصحاب امام جعفر صادق علیہ السلام میں شمار کیا۔ صاحب عمدہ نے انہیں شبیہ رسول اور بنی ہاشم کے بزرگ فرد کہا۔ اپنے والد حسن مصنع کے بعد صدقات امیر المومنین کے منصرف ہوئے۔ اگرچہ ان کے متعلق احادیث مدح و مذمت دونوں قسم کی پائی جاتی ہیں، لیکن انتہائی نقطۂ نظر سید ابن طاؤس نے اقبال میں پیش کیا ہے کہ وہ صلاح اور حسن عقیدہ سے آراستہ تھے۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو امام مانتے تھے۔ امام نے انہیں العبد الصالح کے نام سے یاد کیا ہے۔ ان کے متعلق اور اپنے دوسرے چچہرے بھائیوں کے متعلق دعائے خیر کی ہے۔ اس کے بعد سید ابن طاؤس لکھتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے انہیں مورد طعن بنایا ہے، امام کے نزدیک عبداللہ محض محظور تھے۔ جن کتابوں میں امام سے جدا ہونے کی بات ہے وہ تقیہ پر محمول کی جائے۔ ان تمام باتوں کے بعد ان کے اور دوسرے سادات حسن کے ارتداد کا نظریہ قطعی غلط ہو جاتا ہے۔ محمد کہ جن کا لقب نفس زکیہ تھا، شیخ طوسی کے نزدیک وہ صادق آل محمد علیہ السلام کے صحابی تھے۔ صاحب عمدہ طالب لکھتے ہیں کہ انہیں احجار الزیت میں قتل کیا گیا، اور حدیث رسول ہے کہ احجار الزیت میں میرے فرزندوں کو قتل کیا جائے گا۔ سید ابن طاؤس نے ان کے حسن عقیدہ کی نشاندہی کی ہے، اور یہ کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے شہید کیے گئے۔ وہ اپنی شہادت کی خبر رکھتے تھے، اسے بیان بھی کیا تھا۔ یہ تمام باتیں خدا اور رسول سے ان کی وابستگی کی نشاندہی کرتی ہیں۔ نفس زکیہ کے متعلق شیعوں کا یہ نظریہ صاحب مقاتل نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ اہل بیت کے بزرگ اور معزز فرد تھے، قرآن کے عالم اور حافظ تھے، فقیہ، بہادر اور سخی تھے۔
ان کے ارتداد کا نظریہ ان کی بلند ذات سے بہت دور ہے۔ ابراہیم ابن عبداللہ جنہیں باخمری میں شہید کیا گیا، یہ بھی اصحاب صادق آل محمد علیہ السلام میں تھے۔ مہنا اپنی کتاب عمدتہ میں اکثر فنون سے آراستہ خیال کرتے ہیں۔ دیبل نے قصیدہ تائیہ میں ان کا بھی تذکرہ کیا۔ اگر شیعوں میں ان کا حسن عقیدہ معروف نہ ہوتا تو ان کے متعلق مرثیہ نہ کہے جاتے۔ دیبل نے تو اپنا مرثیہ امام رضا علیہ السلام کو بھی سنایا تھا۔ ان کے متعلق ہمارا عقیدہ صاحب مقاتل سے ہم آہنگ ہے کہ وہ دین، علم و شجاعت اور شفقت عمل سے آراستہ تھے۔ علامہ محسن عاملی نے انہیں اعیان شیعہ میں شمار کیا۔ زکریا ابن محمد باقر ابھی متولد ہی نہیں ہوئے ہیں۔ ان کا وجود صرف آلوسی کے خیال میں ہے، کیونکہ امام کے باتفاق 6 ہی فرزند تھے: جعفر، عبداللہ، ابراہیم، علی، زید اور عبید اللہ۔ اس لحاظ سے زکریا ابن محمد باقر کی طرف ارتداد کی نسبت قطعی محمل بات ہے۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ علماء شیعہ نے حدیث کی سند و متن پر اعتراض کو دیکھتے ہوئے چار قسمیں قرار دی ہیں، یعنی صحیح، حسن، موثق اور ضعیف۔ جمال الدین ابن طاؤس حسنی اور ان کے شاگرد علامہ حلی کے عہد سے یہ باتیں شائع ہیں، اور ان تمام باتوں کے نیچے ریفرنسز بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ کاش یہ شخص کتاب اربعہ کی شرح ہی دیکھ لیتا۔ علامہ مجلسی کی شرح کافی یعنی مرات العقول ہی کا مطالعہ کر لیتا تو معلوم ہوتا کہ حدیث کو کتنی قسموں پر منقسم کیا گیا ہے۔ اس نے کتب اربعہ کی اخبار احاد اور رجال اسناد کے متعلق ایسی بات کہی ہے جس سے وہ قطعی مبرہ ہے۔ شیعہ اور سنی دونوں کے یہاں حدیث کو صحیح اور ضعیف قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس شخص کو علم درائیت سے واسطہ ہی نہیں، یا جان بوجھ کر نادانی کر رہا ہے تاکہ اس واسطے سے شیعوں کی بدگوئی کر سکے۔ اس نے کم سے کم فتح الباری، ابن حجر، شرح قسطلانی، شرح عینی اور شرح مسلم نووی وغیرہ ہی کو دیکھ لیا ہوتا تو اس کی دل کی بیماری ختم ہو جاتی اور محمل باتوں کو قلم سے نہ لکھتا۔ اس کے بعد 5واں اعتراض ہے، کہتا ہے کہ توسی ابن معلم سے روایت کرتے ہیں اور معلم ابن بابویہ سے، جو کذاب تھے اور جھوٹے رکے والے تھے۔ نیز وہ مرتضیٰ سے بھی روایت کرتے ہیں اور یہ دونوں ہم درس تھے، اور انہوں نے اپنے استاد محمد ابن نعمان یعنی شیخ مفید سے علم حاصل کیا تھا، جو مسلمہ کذاب سے بھی زیادہ جھوٹے تھے۔ انہوں نے دینی نصرت کے لیے جھوٹ کو جائز قرار دیا ہے۔ اس اعتراض کا جواب مصنف کچھ اس طرح سے تحریر کرتے ہیں کہ صاحب توقی جن کو اس شخص نے جھوٹوں کے رقعے میں تحریر کیا ہے، ان کا نام علی ابن الحسین ابن موسیٰ ابن بابویہ تھا، مابویہ نہیں۔ انہی کو صدوق اول کہا جاتا ہے۔ ان کا انتقال 329 ہجری میں شیخ مفید سے 7 یا 9 سال قبل ہوا تھا۔ شیخ مفید کی ولادت 336 یا 338 میں ہوئی تھی۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ شیخ مفید صدوق سے روایت کریں۔ ہاں، انہوں نے ان کے فرزند صدوق دوئم یعنی ابو جعفر محمد ابن علی سے روایت کی ہے، جو صاحب توقی ہیں۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ کس ذلیل نے آلوسی کو خبر دی کہ شیخ مفید مسلمہ کذاب جیسے سب سے بڑے جھوٹے اور کافر باللہ سے بھی بڑے جھوٹے ہیں۔ یہ شخص کس قدر گستاخ ہے، کیسی بے پر کی اڑاتا ہے۔ حالانکہ یافعی نے تو برات الجنان میں کہا کہ شیخ مفید تو شیعہ عالم، رافضیوں کے امام اور بہت زیادہ کتابوں کے مصنف تھے۔ شیخ مفید اور ابن معلم کے لقب سے معروف تھے، کلام، مناظرہ اور فقہ کے بڑے ماہر تھے۔ ابن ابی طئی کہتا ہے کہ وہ صدقات و خیرات بہت زیادہ کرتے تھے، باعظمت خشوع تھا،
بہت زیادہ روزہ نماز کرتے تھے، موٹا اور چھوٹا کپڑا پہنتے تھے۔ ابن کثیر لکھتا ہے ان کی مجلس میں اکثر دوسرے مکتب فکر کے علماء بھی حاضر ہوتے تھے۔ یہ اس بات کی دلالت تھی کہ وہ صرف امامیہ فرقے ہی کے رہبر نہیں بلکہ تمام امت اسلامیہ کے رہبر ہیں۔ جن کے پاس بھی دین و عقیدہ ہے ان کا احترام کرنا چاہیے۔ کیا یہی علم و ادب ہے؟ کیا یہی دین و شرافت ہے کہ علماء کے خلاف بزدلانہ حملے کیے جائیں؟ کیا اس کا جواز ہے؟ کیا قانون اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کسی مسلمان کو کافر سے بھی بدتر کہا جائے، چاہے وہ شخص ہی کیوں نہ ہو؟ ابن معلم تو بہت بڑی شخصیت تھے۔ وہ دین کے ستون اور حق کے مددگار تھے۔ انہوں نے اپنی عظمت سے عراق میں علم کی بنیاد رکھی، لوگوں میں علمی شوق بیدار کیا۔ انہوں نے کیا گناہ کیا تھا؟ صرف یہی کہ آلوسی جیسے لوگ جن حقائق کو درک نہ کر سکے، انہوں نے اس کو درک کر لیا۔ انہوں نے اپنا علمی مقام اس قدر بلند کیا کہ آلوسی اس کے گرد و پا بھی نہیں پا سکتے۔ کاش اس نے جس بنیاد پر شیخ مفید کو کذاب کہا اس کا ماخذ بھی بتا دیتا۔ انہوں نے تو اپنی تالیفات میں ایسی رقیق حرکت کہیں نہیں کی ہے۔ ہائے، اب عقل کے اندھے اور کورے برتن بھی علم کا دعویٰ کرنے لگے ہیں۔ اس کے بعد چھٹا اعتراض ہے کہ ایک عنوان قائم کیا ہے امامیہ مہدی منتظر کی طرف سے صادر رقوں کے معتبد ہیں۔ اس کے ذیل میں کہتا ہے کہ ہاں، ان لوگوں نے اپنے مذہب کا زیادہ تر حصہ انہی جھوٹے رقوں سے حاصل کیا ہے جو بلا شبہ خدا پر افطرا ہیں، اور خود انہیں ان رقوں کا اعتراف ہے۔ تعجب تو یہ ہے کہ رافضیوں نے صاحب الوقار کا نام صدوق رکھا، حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے، بلکہ وہ دین سے علیحدہ ہے۔ اس کا گمان تھا کہ وہ رات کے وقت کسی درخت کے سوراخ میں رکھ دیتا تھا، کوئی مسئلہ کسی درخت کے سوراخ میں رکھ دیتا تھا، اور صبح کو اس میں مہدی المنتظر سے جواب لکھا ہوا ملتا ہے۔ یہ رقے رفاوض کے قوی ترین دلائل اور موثق ترین حجتیں ہیں۔ ان کا ناس ہو جائے۔ جاننا چاہیے کہ اس قسم کے رقے بے شمار ہیں۔ کچھ علی ابن موسیٰ ابن بابویہ قمی کے ہیں جو انہوں نے صاحب الامر سے سوال کر کے جواب حاصل کیے ہیں۔ ان کا گمان ہے کہ حسین ابن روح صاحب الامر کے ایک سفیر نے علی ابن جعفر کو دیے کہ صاحب الامر کو پہنچا دیں۔ اس کا جواب صاحب الامر نے دیا۔ دوسرا رقہ ابو جعفر قمی کا ہے۔ انہوں نے صاحب الامر سے خط و کتابت کر کے چند شرعی مسئلے دریافت کیے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ احمد ابن حسین نے مجھ سے کہا کہ میں نے ان سوالات کو اصل سے حاصل کیا ہے اور توقی کو بین السطور دیکھا۔ ان جوابات کو محمد ابن حسن طوسی نے کتاب الغیبیہ اور احتجاج میں نقل کیا۔ یہ توقیات ان کے عقیدے کے مطابق ائمہ کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی ہیں جنہیں شیعوں نے سوال کر کے حاصل کیا۔ صحیح اسناد کے ساتھ نقل ان روایات کو تعرض کے وقت ترجیح دی جاتی ہے۔ ابن بابویہ نے فقہ میں ان توقیات نحیہ مقدسہ سے وارد ان توقیات کو بیان کرنے کے بعد مسئلہ وہ مرد کے جو دوسرے شخص کو وصیت کرے کے ذیل میں کہا کہ یہ توقی میرے پاس بخت ابو احمد ابن الحسن ابن علی ہے، اور کلینی کی کافی میں حضرت صادق علیہ محمد علیہ السلام سے مروی اس توقی کے خلاف حدیث ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں اس حدیث کے مطابق فتویٰ نہیں دوں گا بلکہ نامہ حسن ابن علی کے مطابق فتویٰ دوں گا۔ کچھ توقیات ابو العباس جعفر ابن عبداللہ ابن جعفر حمیری قمی اور ان کے بھائی حسین اور احمد کی ہیں۔ ابو العباس نے ان مروی حدیثوں کو قرب الاسناد الی صاحب الامر کے نام سے جمع کیا ہے۔ کچھ توقیات علی ابن سلیمان ابن جہم بن بکیر ابن عین ابو الحسن رازی کی ہیں۔ ان کا بھی دعویٰ ہے کہ میں نے امام عصر سے خط و کتابت کی ہے۔ یہ ہے احکام شیعہ کے اساس اور ان کے اعتقادات۔
میں نے دریا سے چند قطرے ہی پیش کیے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی حقیقت ہے جو اپنے کو اطاعت رسول سے دین حاصل کرنے کے دعوے دار کہتے ہیں۔ اس بات کا جواب اور اس اعتراض کا جواب کچھ اس طرح سے ہے کہ اس شخص پہ لازم تھا کہ جمال الدین قاسمی کی تاکید کے مطابق اپنی کتاب دوسرے کو نہ دکھاتا۔ اسی طرح مناسب تھا کہ محمد رشید رضا چاہے جو دقت ہوتی کسی شیعہ یا اپنی قوم کے انصاف پسند کو اپنی تحریر دکھا لیتا، کیونکہ جو کچھ بکواس اس نے کی ہے سراسر اس کی بدباطنی کا ثبوت ہے اور اس کے اعتبار پر تماچا لگا رہی ہے۔ کوئی بھی دانش مند اس کے تعصب کو صاف محسوس کر سکتا ہے۔ ارباب تحقیق پر پوری طرح واضح ہے کہ امامیہ امام المنتظر کے ناحیہ مقدسہ سے صادر متذکرہ توقیات پر عمل نہیں کرتے۔ اس افتراء پرداز پر اور قسیمی کو بھی معلوم ہے کہ شیعہ ان توقیات کے معتقد نہیں۔ چنانچہ کتب اربع جو عمدہ مرجع شیعہ ہیں، جن کے مؤلف تینوں محمد ابن یعقوب کلینی، محمد ابن علی ابن بابویہ، محمد ابن حسن طوسی، ان لوگوں نے بھی ان توقیات کو اپنی کتابوں میں جگہ نہیں دی۔ یہ تینوں بیدار محققین آگاہ تھے کہ رخنہ اندازوں کے نزدیک یہ توقیات بے وقت ہو کر امام عصر کا انکار کا سبب بن جائیں گی۔ اسی وجہ سے منع کیا گیا کہ ناحیہ مقدسہ کے آثار کو اپنی کتاب میں جگہ نہ دیں، جبکہ وہ خود بھی ان توقیات کے راوی تھے، کیونکہ اس طرح جعفری مذہب مہدوی مذہب میں تبدیل ہو جاتا، متعصب اور کور باطنوں کو کہنے کا موقع مل جاتا کہ شیعہ مذہب ایک ایسے امام غیب سے حاصل کیا گیا کہ جن کا کہیں کوئی وجود نہیں اور وہ جھوٹے توقیات پر عمل کرتے ہیں۔ یہ چیز بجائے خود اسرار امامت میں سے ہے اور مذہب شیعہ کی وثاقت کا حتمی ثبوت ہے۔ یہ بزرگ ثقۃ الاسلام کلینی تھے جن کا بغداد میں قیام تھا اور نواب اربع سے دوری نہ تھی۔ یہ ایک ہی جگہ اور ایک ہی زمانے میں تھے۔ انہوں نے 323 ہجری زمانہ غیبت صغریٰ میں وفات پائی۔ 20 سال کے عرصے میں کتاب تالیف کی۔ 16,199 احادیث میں کہیں بھی ناحیہ مقدسہ سے صادر کوئی حدیث درج نہیں، حالانکہ ان کے واسطے سے بہت سی توقیات نقل ہوئی ہیں، اور یہ ابو جعفر ابن بابویہ قمی ہے۔ حالانکہ انہوں نے اپنی کتاب اکمال الدین میں توقیات نقل کی ہیں، لیکن من لا یحضر الفقیہ میں بھی ایک بھی توقیع نہیں۔ ہاں، ایک جگہ ہے جہاں امام کا نام نہیں لینا چاہیے، اس کی تائید کی گئی ہے۔ یہ بزرگ ثقۃ الاسلام کلینی تھے جن کا بغداد میں قیام تھا اور نواب اربع سے دوری نہ تھی۔ یہ ایک ہی جگہ اور ایک ہی زمانے میں تھے۔ انہوں نے 323 زمانہ غیبت صغریٰ میں وفات پائی۔ 20 سال کے عرصے میں کتاب تالیف کی۔ 16,199 احادیث میں کہیں بھی ناحیہ مقدسہ سے صادر کوئی حدیث درج نہیں کی، حالانکہ ان کے واسطے سے بہت سی توقیات نقل ہوئی ہیں، اور یہ ابو جعفر ابن بابویہ قمی ہیں۔ حالانکہ انہوں نے اپنی کتاب اکمال الدین میں توقیات نقل کی ہیں، لیکن من لا یحضر الفقیہ میں ایک بھی توقیع نہیں۔ ہاں، ایک جگہ ہے جہاں امام کا نام نہیں لینا چاہیے، اس کی تاکید کی گئی۔ ابو جعفر طوسی نے بھی باوجود اس کے کہ محمد ابن عبداللہ کے ذریعے ناحیہ مقدسہ کی توقیع کتاب الغیبتہ میں نقل کی ہے، لیکن استبصار و تہذیب میں ایک بھی توقیع درج نہیں کی۔ انہیں یہ بھی نہیں سوچتا کہ اسحاق ابن یعقوب کی توقیع، جسے سب نے متفقہ طور سے ناحیہ مقدسہ سے روایت کیا ہے، اس توقیع میں 3 مسائل کے احکام میں جن میں کتب اربع میں عنوان بنایا گیا ہے، لیکن اس توقیع کے بغیر ہی استدلال کیا گیا ہے۔ اس استدلال میں ذرا بھی توقیع کا اثر دکھائی نہیں دیتا۔ وہ تینوں مسائل حرمت فقہ، جو کی شراب، شیعوں پر خمس کا حلال ہونا، مغنیہ کی اجرت سے متعلق ہیں۔ ان تینوں کا عنوان کافی، تہذیب، استبصار اور من لا یحضر الفقیہ میں قائم کیا گیا ہے۔ انہیں امام علی بن موسیٰ، امام جواد، امام ابو جعفر علیہ السلام سے مکاتب کے ذیل میں روایت کیا گیا ہے،
لیکن امام منتظر کی توقیع میں کہیں ان کا تذکرہ نہیں۔ یہاں آلوسی کے طعن سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کتب اربعہ میں توقیات کو درج نہ کرنے کا راز کیا تھا۔ ان منحوس افترا پردازیوں کو بے پر کی اڑانے کا موقع مل جاتا۔ اب ذرا اس طعن و تشن کی زبان دراز کرنے والوں سے پوچھا جائے کہ شیعوں نے کب توقیات سے اپنا مذہب اخذ کیا اور انہیں تعبدی حیثیت دی؟ کس نے اس بات کا اقرار کیا؟ صدوق کے پاس کب خطوط اور توقیات تھیں؟ کب انہیں لکھا؟ کہاں روایت کی؟ اس کمینے نے کیسے صدوق پر کفر کا فتویٰ لگا دیا جبکہ وہ علم قرآن کے حامل، سنت نبوی پر عامل اور حق اور معلم دین کے ہادی تھے؟ ان باتوں کو چھوڑیے بھی کیا کسی شہادتین کا اقرار کرنے والے مسلمان کو جو خدا اور رسول، قرآن اور قیامت کا اقرار کرتا ہو کفر کا فتویٰ جھاڑا جا سکتا ہے؟ یہ کہاں کا ادب علم ہے، ادب عفت، ادب کتاب اور ادب سنت ہے؟ شریفوں کو گالی بکنے کے بعد کیا اس کے پاس شرافت رہ جاتی ہے؟ پھر یہ کس نے بیان کیا کہ وہ درخت کے سوراخ سے توقیات حاصل کرے؟ صدوق نے کب پوچھا؟ کیا پوچھا؟ جس رات یا دن میں جواب حاصل کیا؟ کس نے اس کی حکایت کی؟ رافضیوں کے ہاں کب اسے نبوت کے طور پہ پیش کیا گیا اور ان کی قوی ترین دلیل بن سکے؟ ستیہ ناز ہو اس کمینے کا۔ تمام توقیات کو علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی 13ویں جلد میں کل 12 صفحات پر جمع کیا۔ کیا شیعوں کے تمام احکام کی پونجی یہی 12 صفحات ہیں؟ کیا اس عظیم الشان مذہب کے ماخوذ صرف یہی 12 صفحات ہو سکتے ہیں؟ میں تو نہیں جانتا، لیکن قارئین خوب جانتے ہوں گے۔ وہی لوگ تہمت لگاتے ہیں جنہیں آیات خدا پر ایمان نہیں۔ کاش ان گدھوں نے علی ابن بابو یا قمی کا متن بھی نقل کر دیا ہوتا تاکہ امت اسلامی سمجھ جاتی کہ صرف وہی ایک خط ہے اور اس میں احکام کا تذکرہ نہیں ہے۔ امامیت سے تمسک کیا اختیار کریں گے؟ متن نامہ یہ ہے کہ علی ابن الحسین ابن علی ابن جعفر سے لکھوایا حسین ابن روح کو کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام سے خواہش کریں کہ خدا اسے فرزند فقی کرامت فرمائے۔ جواب آیا کہ تمہیں اس زوجہ سے اولاد نہ ہوگی، لیکن ایک دیلمی کنیز تمہاری ملکیت میں آئے گی اور اس سے 2 فقی فرزند ابو جعفر محمد اور ابو عبداللہ حسین نصیب ہوں گے۔ محمد ابن جعفر حمیری کا خط جسے کتاب الغیبتہ اور احتجاج میں نقل کیا گیا ہے وہ کل 4 خط ہیں، ایک 9 مسائل پر، دوسرا 15 مسائل پر مشتمل ہے۔ اگر افترا پرداز کے پاس انصاف ہوتا تو سمجھ جاتا کہ شیخ نے ان مسائل کو تہذیب و ابتصار میں درج نہیں کیا ہے۔ اس کا شبہ باطل کرنے کے لیے یہی کافی ہے۔ اس جاہل کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کتاب احتجاج شیخ طوسی کی نہیں بلکہ ابو منصور احمد طبری کی ہے۔ اس خبیث نے توقیات کو بخط ائمہ علیہم السلام مقام تعرض میں ترجیح وغیرہ کی بات کر کے صریح فریب دینے کی کوشش کی ہے۔ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ کتاب من لا یحذر الفقی میں توقیات ہیں اور وہ ایک بھی توقیع نہیں دکھا سکا۔ فقط باب اول میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک توقیع ہے۔ اس جاہل نے امام زمانہ سمجھ لیا، جبکہ ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام کی کنیت ہے۔ امام زمانہ کی کنیت ابو القاسم ہے۔ علامہ امینی نے یہاں پوری عبارت نقل کی ہے۔ ان کے علاوہ ابو العباس حسین، احمد اور علی کے ناموں کی بات کہی ہے جن کا کہیں اتا پتہ نہیں۔ اصول احکام کی بات تو الگ رہی۔ اگر اس گدھے کو ایک موقع بھی نظر آ جاتا تو وہ گہار مچا دیتا کہ خدا کی پناہ، اور عبداللہ ابن جعفر کی کنیت ابو العباس ہے اور وہی قرب الاسناد کے مؤلف ہیں، نہ کہ جعفر ابن عبداللہ جیسا کہ اس جاہل نے گمان کیا ہے۔ اور جعفر محمد جن کا پہلے نام لیا لیکن ان کی شناخت نہ کی۔ ان کے علاوہ حسین اور احمد یہ چاروں بھائی ہیں اور ابو العباس کے فرزند ہیں۔ کتب شیعہ میں متذکرہ محمد ابن عبداللہ کے سوا کہیں بھی ان کی طرف منسوب ناموں کو نہیں دیکھا گیا۔ تاریخوں میں صرف ان مؤلفوں کے نام درج ہیں، لیکن ان کی خط و کتابت کا کہیں وجود نہیں۔ یہ ہے احکام الشیعہ کے متعلق باطل دعویٰ
کی حیثیت یہاں ضروری ہے کہ اس شخص کے جہل مرکب کی بھی نشاندہی کر دی جائے۔ اکثر اس نے موسیٰ ابن مابویا لکھا ہے، صحیح موسیٰ ابن بابویا ہے۔ ابوالقاسم ابن حسین۔ حیرت ہوتی ہے کہ یہ شخص جس قوم پر تنقید کرنے بیٹھا ہے اس کے عقائد، تعلیمات، ماخوذ، احکام، دلائل اور افکار اور عقائد اور رجال، یہاں تک کہ خطوط کے متعلق بھی کچھ نہیں جانتا، اس کی کتابوں سے بے خبر ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان فرق نہیں کر سکتا، یہ بھی نہیں جانتا کہ کون پیدا ہوا ہے اور کون ابھی پیدا نہیں ہوا۔ اس کے پاس ذرا بھی شرم و حیا ہوتی تو قلم سے اس قسم کی گندگی نہ اچھالتا۔ عزیز سامعین کرام، اس مقام پر ہم ریڈنگ کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ کو ہم پارٹ نمبر 14 میں جو اگلا پارٹ ہوگا انشاءاللہ اس جلد نمبر 3 کا، اس میں انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے، اور وہ ہم کنٹینیو کریں گے 7ویں اعتراض سے، اور پیج نمبر ہوگا 471۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔